آ جائیں جی، آ جائیں، قریب قریب آ جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سارا علم جو ہے وہ دینی علم و قرآن کے اندر ہے۔ اگر ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر نہیں سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب سمجھ میں بات نہیں آئے گی تو اسی طرح ساری زندگی خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ جب تک سنیں گے نہیں اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا۔ سننے کے بعد بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، میری نماز کیسی ہونی چاہیے، میرے روزے کیسے ہونے چاہیے۔ یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ آج کی جو مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے سے اہل یہود کو خیبر سے نکالا، کچھ قتل ہوئے، کچھ کو جلا وطن کیا گیا، تو جو عیسائی تھے نجران کے علاقے میں ان کو فکر پڑ گئی کہ یہودی تو مارے گئے، اب ہماری باری ہے۔ تو انہوں نے ایک وفد بنایا، 60 آدمیوں کا وفد، جس میں بڑے بڑے ان کے پادری تھے اور بڑے بڑے سیاستدان تھے۔ وہ مدینے آئے، نجران یمن کے علاقے سے مدینے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا۔ اصل مسئلہ تو ان کا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ صلح ہو جائے، ہم جزیہ قبول کر لیں اور لڑائی نہ ہو، ہم مارے نہ جائیں۔ آج کل وہ ہمیں مار رہے ہیں، جبکہ اس وقت مسلمان تھوڑے تھے، لیکن یہ ڈر کے مارے آ کے حضور سے صلح کرنے کے لیے آئے۔ 60 آدمیوں کا وفد آیا۔ تو ایک تو یہ بات تھی، دوسرا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے خدا کو گالیاں دیتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ کس خدا کو گالیاں دی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، آپ ان کو اللہ کا بندہ کیوں کہتے ہیں؟ گویا کہ اللہ کا بندہ کہنا گالی ہے ان کے نظر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تم خدا کس طرح کہتے ہو؟ کہتے جی دیکھو ان کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، تو گویا کہ خدا کا بیٹا ہے، گویا خدا کا، جب خدا کا بیٹا ہے تو خدا ہے، خدائی میں حصہ ہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہودی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ گالیاں تک دیتے ہیں۔ دوسرے عیسائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے بجائے خدا مانتے ہیں، عیسائی ان کو کیا مانتے ہیں؟ اور تیسرا گروہ جو ہے مسلمانوں کے، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں۔ تو اصل ان کے اتباع کرنے والے مسلمان ہیں۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے کون ہیں جی؟ مسلمان ہیں۔ تو کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو آپ ان کو خدا کا بیٹا، آپ ان کو بندہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خدائی میں شامل ہے۔ آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ کسی بھی عیسائی سے بحث کر لیں، عیسائی پادری کو بھی اپنے عقیدے کا نہیں پتہ، عوام تو چھوڑیں، آپ کسی عیسائی کو پکڑیں، اس سے پوچھیں بھئی آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے بتاؤ، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ ہم نے تجربہ کر کے کیا ہے اور پوچھا ہے، پادری تک نہیں پتہ۔ اور دوسری بات ہے کہ پادری ان کو اندھیرے میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ جس طرح کہ مسلمان علماء میں بھی بعض ایسے مولوی حضرات ہیں جو کہ اپنے نمازیوں کو یا مسلمانوں کو پورا مسئلہ نہیں بتاتے۔ پورا مسئلہ بتائیں گے تو یہ تو پھر ہم سے پوچھیں گے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ایسے اب بھی مسلمانوں میں بھی ہے، کئی ایسے مولوی ہیں
جو کہ پورا مسئلہ نہیں بتاتے. ہم تو ایک ایک لفظ سکھاتے ہیں آپ حضرات کو، اور پھر ہمیں بھی آ کے آپ تنگ بھی کر دیں گے. آپ نے تو کل یہ بتایا تھا، آج آپ یہ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بتانا ضروری ہے، بتانا یہ فرض ہے. لیکن جو اندھیرے میں رکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. عیسائیوں نے اپنے پادریوں نے اپنے عوام کو اندھیرے میں رکھا تو اس لیے بھٹک رہے ہیں. مسلمان بھی کئی ایسے ہیں جو کہ اصل مسئلے تک پہنچتے نہیں ہیں اور کہتے جی مولوی صاحب نے کہہ دیا. اب مولوی صاحب نے کہہ دیا تو خود بھی تو کوئی تھوڑی بہت تحقیق کرو، سمجھو مسئلے کو. تو کہا جی کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہو تو یہ آپ کیوں کہتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ پاک نے پھر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم تو کہتے ہو کہ عیسیٰ کا خدا ان کے باپ ہے یا ان کے باپ کوئی نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا. ان کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. جب بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے بھی. اور اسی طرح حضرت حوا کا جو ان کی والدہ کوئی نہیں تھی، تو یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ. تو ان کے پاس ولا جواب ہو گئے اور پھر وہ ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا. اور یہ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس کو، کہ اسلامی حکومت میں آپ لوگ رہ سکتے ہو، اتنا آپ نے ٹیکس دینا ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں دوبارہ، وہ زندہ ہے، آسمانوں پر ہیں، تو یہ جزیہ کو ختم کر دیں گے. وہ اسلم تسلم، نہیں تو جہاد. یا تو بات مانو اسلام کی، اور اگر نہیں مانو گے تو جزیہ ٹیکس شیکس نہیں لینا. اب یا مانو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے ساتھ جہاد کریں گے، اور یہ جو صلیب پہنتے ہیں اس کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. حالانکہ یہ جو خنزیر جانور ہے نا، یہ تمام شریعتوں میں حرام ہے. صرف عیسائیوں کا ایک رومی بادشاہ عیسائی ہوا، اس نے کہا کہ کھاؤ، جائز ہے. عیسائی ایک بادشاہ وہ عیسائی ہوا، نہیں تو ہر شریعت میں خنزیر کیا ہے جی. تو عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کریں گے، صلیب کو بھی توڑیں گے. صلیب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پھانسی کا نشان ہے ان کا. آپ نے ان کے گرجا گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہوگا تو اپنی ٹائی کو دیکھ لو. ٹائی کون کون پہنتا ہے؟ چلو اگر ابھی آپ نے نہیں پہنی تو آپ نے شادی کے دن تو پہنی ہوگی. پہنی ہے جی، 3 پیس سوٹ کے ساتھ ٹائی پہنی ہے. کس کس نے؟ دیکھو ہمارے ایک نکلا ہے، ایک نے اقرار کر لیے کہ میں نے پہنی، باقی لوگ اقرار نہیں کر رہے. پہنی سب نے شادی کے موقع پہ. تو یہ جو ٹائی ہے نا، ٹائی یہ جو ہمارے اسکول کے بچوں پہ انہوں نے مسلط کی ہے، کیونکہ ہمارا جو اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا نظام ہے وہ لارڈ میکالے کا ہے. لارڈ میکالا انگریز کا ایک وہ دانشور تھا، اس نے یہ نظام نکالا ہے. یہ تعلیمی جو ہمارا چل رہا ہے نا اسکولوں میں، یہ لارڈ میکالے کا نظام ہے. اس سے پہلے جب یہ انگریز بر صغیر میں نہیں آئے تھے تو اسلامی تعلیم چلتی تھی اور وہ فارسی زبان میں ہوتی تھی. انہوں نے آ کے پہلے بر صغیر پہ قبضہ کیا اور پھر مسلمانوں کی زبان فارسی کو ختم کیا، انگریزی اور ہندی کو رائج کیا، تو وہ اسلامی جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس میں باتیں اور بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور مزید ہمیں بتایا جائے تو کل کے درس میں رکھا جائے. عیسائیوں کا پورا عقیدہ آپ کے سمجھ میں آئے، لیکن اتنی بات تو آج آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جب وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمیں جاننا ضروری ہے، اس لیے اس پہ کل بھی انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.